الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. برادران ملت اسلامیہ، سب سے پہلے اللہ کی تعریف، توصیف اور بڑائی جس نے ہم سب کو انسان بنانے کے بعد اسلام جیسی عظیم الشان دولت سے نوازا، نعمت سے نوازا، جس نے ہم کو جنت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائی، جہنم سے بچنے کے تمام طریقے اور تمام ڈھنگ ہم کو بتائے، جس نے ہم کو اپنے سامنے جھکنے کی، سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم صرف اور صرف ایک ہی رب، ایک ہی الہ، ایک ہی معبود حقیقی کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں. مختلف قسم کے متعدد خداؤں، دیوی دیوتاؤں کے سامنے اللہ رب العالمین نے ہم کو جھکنے سے بچایا. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی توفیق اور بڑا کرم اور بڑا فضل ہے ہمارے. پھر اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہادی اور مرشد ہم کو عطا فرمایا کہ آپ ساری کائنات کی امامت کا تاج سر پر پہنے ہوئے اس دنیا میں تشریف لائے، اور ایسے دور میں تشریف لائے کہ جس دور میں انسان اپنی بچی کو ہی اپنے ہاتھوں سے زندہ دفنا دیا کرتا تھا. ایسے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں اور ایسے ماحول میں آپ اس دنیا میں تشریف لائے جب انسان اپنے بھائی کے ہی خون کا پیاسا تھا. ایسے دور میں تشریف لائے جب انسان اپنے ہی بنانے والے کو، اپنے ہی خالق کو، اپنے ہی رب کو، اپنے ہی مالک کو بھول چکا تھا، اور اس کی جگہ اس نے ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں خدا تراش رکھے تھے، بنا رکھے تھے.
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ان لوگوں کے سامنے جو مایوس ہو چکے تھے دنیا کے گھناؤنے جرموں سے، ان کے سامنے ایک روشنی کی کرن آئی اور ان کے سامنے ایک امید جاگی کہ ابھی دنیا اس وادی میں اور اس گھاٹی میں نہیں گری ہے کہ جہاں سے صرف جہنم ہی جہنم نظر آتی ہے، بلکہ ابھی اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بنائی ہوئی انسانیت پر اور مخلوقات پر رحم کھائے گا، رحم کھا رہا ہے اور رحم کھاتا رہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عبادت کے طور طریقے بتائے اور وہ تمام تعلیمات سے ہم کو نوازا جو تعلیمات اللہ کی رضامندی کو ثابت کرتی ہیں، اللہ کی رضامندی کا حقدار بناتی ہیں، اور ان تمام راستوں کو ظاہر کر دیا، واضح کر دیا جو باتیں، جو کام جہنم کی طرف لے جانے والے۔ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم کو ہر وہ بات بتا دی، ہر وہ چیز بتا دی جو تمہارے لیے کامیابی کی ضمانت دے سکتی ہے، اور میں نے تم کو ہر اس چیز سے روک دیا جو دنیا اور آخرت میں تم کو ناکام بنا سکتی ہے، نامراد بنا سکتی ہے، جو دنیا میں اللہ کے عذاب کا تم کو حقدار بنا سکتی ہے، میں نے ہر اس بات سے تم کو روک دیا ہے اور خبردار کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی عظیم تعلیمات جو آپ کی حدیث سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام جو مذہب لے کے آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسانیت کی کامیابی کے لیے جو مذہب لے کے آئے، اس مذہب کی عمارت اصل میں 5 کھمبوں پر ٹکی ہوئی ہے۔ اس مذہب کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ سب سے پہلا ستون ہے عقیدے کا ستون، توحید کا ستون، کلمہ توحید کے اقرار کا ستون، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ والا ستون، کہ اس کے بغیر کوئی کام چلنے والا نہیں۔ اگر آدمی کا عقیدہ خراب ہے، آدمی کی توحید میں بگاڑ ہے، اس میں شرک شامل ہے، تو پھر دنیا کی کوئی ذات اس کو کامیابی کی ضمانت نہیں دے سکتی ہے، بلکہ وہ سیدھا جہنم کے گڈھے میں گرنے والا ہے۔ نہ اس کو کوئی روک سکتا ہے، نہ خود رب کی ذات اس کے اوپر اپنا کرم فرمانے والی۔ اور دوسرا ستون ہے، اہم ستون عقیدے کے بعد، نماز، جو ہم 5 وقت پڑھتے ہیں اللہ کی توفیق سے، اللہ کی ہدایت سے۔ تیسرا جو ستون ہے اسلام کا، جس کو قرآن نے بھی جہاں کہیں بھی نماز کا ذکر کیا وہاں پر ساتھ میں زکوٰۃ کا ذکر کیا، وہ تیسرا ستون ہے اسلام کا کھمبا جس پر اسلام کی عمارت رکی ہوئی ہے، ٹکی ہوئی ہے، وہ ہے زکوٰۃ۔ اور زکوٰۃ کا ہی موضوع آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے کہ زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے، زکوٰۃ کن لوگوں کے اوپر فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا چاہیے، کتنے مال میں کتنی زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دینے والوں کے کیا مراتب ہیں، کیا درجات ہیں، اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کا، زکوٰۃ چھپا لینے والوں کی سزا اللہ کے یہاں کیا ہے۔ یہ چند باتیں آپ کے سامنے مختصر آپ کے سامنے رکھیں گی۔ موضوع اتنا بڑا ہے یہ زکوٰۃ کا، اتنا کشادہ ہے، اتنا وسیع ہے، اور اتنا زیادہ گہرا موضوع ہے، اور تھوڑا سا میں کہوں کہ مشکل بھی ہے کہ ایسے ایک خطبے کیا کئی سارے خطبے نکل جائیں، موضوع ختم نہیں ہوگا۔
لیکن جو کام کی باتیں ہیں نا آپ کے، وہ آپ کے سامنے رکھو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا نا کہ خود من اموالہم صدقہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ اے میرے نبی، اے میرے رسول، ان لوگوں سے آپ زکوٰۃ لیجیے، مسلمانوں سے زکوٰۃ لیجیے۔ کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ تطہر، یہ خود پاک ہو جائیں گے، وہ تزکیہم، اور ان کے مال بھی پاک ہو جائیں گے۔ زکوٰۃ کے 2 فائدے یہاں پر بتائے۔ زکوٰۃ نکالنے سے خود انسان بھی پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے، ایک فائدہ یہ، اور دوسرا فائدہ یہ کہ جس مال کی وہ زکوٰۃ نکال رہا ہے وہ مال بھی جو ہے پاک ہو جاتا ہے۔ یعنی جب تک زکوٰۃ کا مال، جو زکوٰۃ ہے، جتنی بھی ہے زکوٰۃ آپ کے مال میں، آپ کے مال کے ساتھ وہ زکوٰۃ ابھی ہے وہاں پر موجود اس کے اندر، تو سمجھ لیجئے کہ وہ مال آپ کا پاک نہیں، ناپاک ہے اللہ کی نظر۔ جب تک آپ کے اپنے مال میں آپ کے اپنے مال کی زکوٰۃ شامل ہے، جب تک وہ پورا مال ناپاک ہے، اور جیسی آپ نے وقت ہونے پر اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دی حساب کتاب کر کے پوری، تو وہ جو بقیہ مال ہے، جو آپ کا اصلی مال، وہ پاک ہو گیا، تو وہ مال بھی پاک ہو گیا اور آپ کی ذات بھی گناہوں سے پاک ہو گئی۔ یہ زکوٰۃ کا فائدہ میں نے نہیں بتایا، علماء نے نہیں بتایا، بلکہ کس نے بتایا؟ رب کائنات نے بتایا، معبود حقیقی نے بتایا، اللہ ذوالجلال نے بتایا کہ تم زکوٰۃ دو گے تو تمہارے مال بھی پاک ہو جائیں گے، تمہاری ذات بھی پاک ہو جائے گی۔ یہ زکوٰۃ ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی وعید سنائی ہے زکوٰۃ نہ دینے والوں پر، یا زکوٰۃ کھا جانے والوں کے اوپر، یا زکوٰۃ چھپا جانے والوں کے اوپر، اتنی بڑی وعید کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ بھی سونے اور چاندی کو اپنے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، اور ان کا سونا اور چاندی نصاب تک پہنچ گیا ہے، میں نصاب ہی بتاؤں گا آپ کو کہ نصاب کیا ہے، یہ کتنا سونا ہو اور کتنا چاندی ہو اور کتنا کیش ہو، نقد، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا تھوڑی دیر میں، پہلی حدیث سن لی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس سونا چاندی ہے اور وہ نصاب کو پہنچ گیا ہے اور وہ اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکال رہا ہے، تو فرمایا صفحت لہ صفائح من النار، اسی مال کے سونے اور چاندی کے پتھرے بنائے جائیں گے، پتھرے، اور ان پتھروں کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور انہی پتھروں کے ذریعے پیشانی کو داغا جائے گا، پہلو جو ہیں دونوں طرف کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور پیٹھ کو داغا جائے گا۔ آپ سوچئے کہ جہنم کی آگ سے، جہنم کی آگ سے اس کو تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور پھر پیشانی، پہلو اور پیٹھ کو جو ہے داغا جائے گا، کیا حال ہوگا اس پر؟ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ 50,000 سال کا جو دن ہے نا، قیامت کا دن، پورے دن یہ عذاب دیا جاتا رہے گا، جب تک جنت اور جہنم کے فیصلے نہیں ہو جائیں گے، جب تک وہ عذاب دیا جاتا رہے گا، داغا جاتا رہے گا، انہی سونے اور چاندی کے پتھرے بنا کر۔ کتنا زبردست اور کتنا خطرناک ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو آخرت کا عذاب بتایا، دنیا کا بھی عذاب بتایا۔ مانع الزکات، آپ فرماتے ہیں کہ زکات نہ دینے والے، زکات کا انکار کرنے والے، اللہ رب العالمین ان کو بارشوں سے محروم کر دیتا ہے، پانی سے محروم کر دیتا ہے، پانی کے قطروں کے محتاج ہو جاتے ہیں جو لوگ زکات نہیں دیتے۔
یہ تو اللہ کا کرم ہے، بڑا فضل ہے کہ بہت سارے لوگ اس دنیا میں بھی موجود ہیں جو اپنے مال کی ایک ایک پائی کا حساب کر کے زکات نکالتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں اللہ والے، بلکہ زیادہ نکال لیتے ہیں اپنی، صرف اس وجہ سے کہ کہیں کوئی بھول چوک نہ ہو گئی ہو اور ایک پائی ہماری طرف رہ گئی ہو اور یہی پائی قیامت کے دن عذاب کا سبب نہ بن جائے۔ ایسے لوگ بھی ہیں، بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے آپ، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ زندگی گزارتے جاتے ہیں، پیسہ رکھے ہوئے ہیں اور اس پیسے کو دیکھ نہیں رہے ہیں کہ اس پیسے کے اندر، اس دولت کے اندر، اس مال کے اندر اللہ کا کیا حق ہے، اللہ کے بندوں کا کیا حق ہے، وہ سوچتی نہیں اور زندگی جو ہے چلی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہی مال، یہی خزانہ جس میں سے آپ زکات نہیں نکال رہے ہیں، یہی خزانہ کل قیامت کے دن گنجا صاف بن جائے گا، اللہ بنا دے گا۔ اللہ گنجا صاف، جس کی آنکھوں پر کالے نقطے، کالے دھبے لگے ہوئے ہیں اور وہ گلے کے اندر توق بنا کے ڈال دیا جائے گا اور وہ سانپ دونوں جبڑوں کو پکڑے گا اپنے دانتوں سے، اپنے منہ سے پکڑے گا اور کہے گا کہ انا کندو انا کندو انا کندو، میں تیرا وہی مال ہوں، وہی خزانہ ہوں جس کو تو جمع کر کے رکھتا تھا لیکن اس میں زکات نہیں نکالتا تھا۔ قیامت کے دن یہی سانپ، یہی مال گنجا صاف بن جائے گا، یہی مال گرم کر کے تپایا جائے گا۔ تو دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں بھی جو ہے یہ سزا ہے۔ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے۔ اصل میں اس مسئلے پر جو شریعت نے اہمیت دی ہے اس کی وجہ بھی ہے، زکات کو سود کے مقابلے پہ رکھا ہے۔ آپ کہیں بھی سرچ کیجئے قرآن میں، حدیث میں، تو آپ کو اندازہ لگے گا، پتہ لگے گا کہ اللہ رب العالمین نے سماج کے اندر، مسلم سماج کے اندر زکات کو جو فرض کیا ہے وہ اس لیے فرض کیا ہے کہ یہ سود اور بیاج کا مقابل بن سکے۔ ہوتا کیا ہے کہ جس سماج میں سود اور بیاج کا رواج زیادہ ہوتا ہے تو اس سماج کے اندر دولت یک طرفہ ہو جاتی ہے، گھومتی نہیں دولت۔ جو مالدار ہوتے ہیں، جو پیسے والے ہوتے ہیں، دولت ان کی طرف سمٹ چلی جاتی ہے، سمٹ جاتی ہے، دولت گھومتی نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ سود لیتے ہیں لوٹ پھیر کر دولت اور پیسہ سب انہی سود خوروں کی طرف چلا جاتا ہے گھوم پھر کے، اور جو غریب ہیں وہ غریب سے غریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جبکہ زکات اسی چیز کی کاٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے کہ زکات جب مالدار دیں گے تو پیسہ غریبوں کے پاس آئے گا اور پیسہ اور دولت اور مال وہ تمام کے اندر گھومے گا، اور جب گھومے گا تو دنیا خوشحال ہوگی، خرید و فروخت ہوگی، لین دین ہوگا اور خوشحالی آئے گی سماج کے اندر۔ تو زکات خوشحالی کے لیے فرض کی گئی اور سود کو، بیاج کو اس لیے حرام کیا گیا کہ تاکہ دولت ایک طرف سمٹ کے نہ رہ جائے، بلکہ جو ہے جو دولت اور پیسہ ہے اس کے حقدار سبھی ہیں، اس لیے اس کو حرام کیا۔ اب آئیے ہم دیکھیں کہ کن لوگوں کے اوپر زکات فرض ہوگی۔ سب سے پہلے اس کو ہم دیکھتے چلیں، دھیان سے سننا ذرا، بہت کام کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ زکات کن لوگوں کے اوپر فرض ہے؟ عام طور پہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ جو ابھی نابالغ ہے بچہ اس کے اوپر زکات نہیں، یا جیسے کوئی یتیم ہے، اس کا باپ، اس کی ماں خوب پیسہ چھوڑ کے مرے ہیں اور اس کے پاس پیسہ ہے اور وہ پیسہ کسی دوسرے کے پاس ہے، وہ یتیم ہے تو اس کے اوپر بھی زکات فرض نہیں، ایسا نہیں۔ جو دلائل ہیں اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ہر وہ شخص جو مسلمان ہے، مسلم ہے، اور اس کے پاس جو مال ہے وہ نصاب تک پہنچ گیا ہے، یعنی اتنا مال ہے جتنے مال میں ہماری شریعت نے زکات فرض کی ہے تو اس کے اوپر زکات ہے۔ مسلمان ہونا شرط ہے، کافر اور مشرک کے اوپر زکات نہیں ہے۔ ہر مسلم جس
کے مال کے اوپر 1 سال گزر گیا اور وہ مال نصاب تک پہنچ گیا، 3 چیزیں، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ باقی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے، ہم اس کو دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم اس بات کو بھی جان لیں، جانکاری حاصل کر لیں کہ زکوٰۃ کس قسم کے مالوں پر فرض ہوتی ہے، کون کون سے مال ایسے ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ ہماری شریعت نے فرض کی ہے۔ اب آج کل کے مسلمانوں کو لگ بھگ یہ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے، بہت سارے مسائلوں میں لوگ معلومات رکھتے ہیں، لیکن زکوٰۃ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس موضوع پر بولا بھی کم جاتا ہے، اور اگر علماء بولتے ہیں تو صرف فضیلت، اہمیت، نہ دینے والوں کا عذاب، اس پر بولتے ہیں۔ زکوٰۃ کیسے نکالنا چاہیے، کتنے مال میں کتنی زکوٰۃ ہے، اس کا پورا حساب نہیں بتایا جاتا ہے۔ میں آپ کو آج مختصر جو ہے بتاؤں گا۔ تو 4 قسم کے مال ایسے ہیں جن پر شریعت نے، اللہ اور اس کے رسول نے زکوٰۃ فرض کی ہے، 4 قسم کے مال۔ سب سے پہلا ہے سونا، چاندی اور نقدی یعنی کیش۔ سونا، چاندی اور کیش۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کتنا سونا، کتنا چاندی، کتنا کیش ہو تو پھر زکوٰۃ آپ دیں گے۔ دوسرے نمبر پہ ہے مال تجارت۔ آپ کی دکان ہے، دکان میں مال لگا ہوا ہے، کوئی بھی مال ہو، کوئی بھی مال ہو، بھائی آپ کی پرچون کی دکان ہے، اس میں مال لگا ہوا ہے، آپ کی گلے اناج کی دکان ہے، اس میں مال لگا ہوا ہے، یا کوئی بھی مال جو بھی ہو وہ لگا ہوا ہے، آپ اس میں زکوٰۃ کیسے نکالیں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اسی طریقے سے آپ پھلوں کے تاجر ہو، کیسے زکوٰۃ نکالیں گے؟ آپ سبزیوں کے بزنس مین ہو، کیسے آپ زکوٰۃ نکالیں گے؟ یہ تو مال تجارت پر زکوٰۃ، یہ دوسرا نمبر ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے مویشی جانور۔ کون کون سے جانوروں پر اللہ اور اس کے رسول نے زکوٰۃ فرض کی ہے اور کون کون سے جانوروں کو الگ رکھا ہے؟ جیسے اونٹ، گائے، بیل، بکری، بھیڑ وغیرہ وغیرہ، یہ جو جانور ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ فرض کی۔ گھوڑا زکوٰۃ سے مستثنی رکھا، الگ رکھا ہے۔ کچا، گدھا، ان کو بھی جو ہے زکوٰۃ سے الگ رکھا ہے۔ تو مویشی یہ تیسری چیز ہوئی۔ چوتھی چیز ہے زمین کی پیداوار۔ زمین کی پیداوار جو غلے اناج آتے ہیں وہ چوتھی چیز ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے سونا اور چاندی اور کیش۔ سونا اور چاندی، کیش۔ کتنا سونا ہو، کتنا چاندی ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، جاننے کے لائق بات ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ آپ نے حضرت علی سے کہا تھا رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا اے علی، تیرے پاس اگر 20 دینار، معلوم ہے آپ کو کہ دینار کائے کے ہوتے ہیں؟ دینار ہوتے ہیں سونے کے سکے، ہوتے تھے پہلے، دینار سونے کے سکے، اور درہم چاندی کے سکے۔ دینار اچھی طرح سے سمجھ لیجیے، دینار سونے کے سکے اور درہم چاندی کے سکے۔ علی سے کہا آپ نے کہ اگر تیرے پاس 20 دینار ہیں، یعنی 20 سونے کے سکے ہیں، تو اس میں سے زکوٰۃ ہے 2.5%۔ اس میں سے زکوٰۃ ہے 2.5%، یعنی آدھا سکہ۔ اور 1 دینار ہوتا ہے تقریباً 4.25 گرام کا۔ 1 دینار تقریباً کتنا ہوتا تھا؟ 4.25 گرام۔ تو تیرے پاس اگر 20 دینار ہے تو اس کے اوپر 2.5% یعنی آدھا دینار زکوٰۃ ہے۔ میں نے آپ کو
اس کا وزن بتا دیا. اب آپ حساب لگا لینا اچھی طریقے سے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. یعنی 20 دینار, جو 1 دینار ہوتا ہے 4.25 گرام کا, تو لگ بھگ 80-85 گرام ہوگا. کتنا ہوگا؟ 85 یا 86 یا 87 گرام ہوگا. آپ کے پاس 85 یا 86 87 گرام سونا ہے تو آپ اس میں سے زکات نکالیں گے, 2.5% زکات نکالیں گے, اس کی قیمت لگا دیجیے. آج کے وقت میں اس وقت 85 یا 86 گرام جو سونا ہے اس کی کیا قیمت چل رہی ہے, آپ اس کو جو ہے دیکھ لیجئے اور اس کے حساب سے پھر زکات نکالیے. اگر اتنا سونا آپ کے پاس ہے تو آپ زکات نکالیے. اس میں سے 1 گرام بھی کم ہے آپ کے پاس سونا, 1 گرام بھی کم ہے, تو آپ سے زکات نہیں لے گی شریعت. اللہ آپ سے زکات نہیں لے گا. آپ کے اوپر زکات فرض نہیں ہے. اور 1 گرام زیادہ ہے تو یقیناً پھر آپ زکات دیں گے اس میں سے. اتنا ہی ہے یا 1 گرام زیادہ ہے تو پھر پورا حساب کتاب جو ہے لگا کے آپ زکات دیں گے. چاندی, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے ہی فرمایا کہ تیرے پاس 200 درہم اگر چاندی ہے, 200 درہم, تو اس میں 2.5% زکات ہے, 40واں حصہ 2.5%. تقریباً 200 درہم ہوتے ہیں 620 گرام. 200 درہم جو ہوتے ہیں چاندی کے وہ 620 گرام, جو عام طور پہ حساب لگایا جاتا ہے 52.5 تولہ چاندی, 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا. تو وہ صحیح ہے, ایک دم حساب بزرگوں نے, پہلے کے لوگوں نے لگا کے بتایا ہے, وہ حساب کوئی غلط نہیں ہے, بالکل صحیح. تو 20 دینار جو سونا ہوگا وہ 7.5 تولہ سونا ہوگا, اور 200 درہم جو چاندی ہوگی وہ 52.5 تولے چاندی ہوگی. اب چاہے آپ تولے میں کر لیجئے یا آسانی کے لیے آپ گرام میں کر لیجئے, ایک ہی بات ہے. تو اتنا سونا اتنی چاندی آپ کے پاس ہوگی تو آپ کے اوپر زکات ہے. اور اس میں ایسا مت کرنا ورنہ آپ نقصان میں رہیں گے کہ آپ کہیں کہ بھئی میرا جو سونا ہے وہ نصاب تو نہیں پہنچ رہا ہے, یعنی جتنی تعداد شریعت نے بتائی ہے اتنا نہیں ہو رہا ہے. ہاں میرے پاس چاندی ہے تو چاندی بھی نہیں پہنچ رہی نصاب کو, اب میں کیا کروں, نصاب تک پہنچانے کے لیے دونوں کو ملا لیتا ہوں. نہیں, شریعت آپ سے ایسا نہیں کہہ رہی ہے. دونوں کا حساب الگ الگ ہے, سونے کا حساب الگ ہے, سونا بھی نصاب تک پہنچنا چاہیے اور چاندی بھی نصاب تک پہنچنا چاہیے. اور یہ جو زکات میں بتا رہا ہوں کیش کی نہیں بتا رہا ہوں, یہ سونے اور چاندی کی زکات ہے. میں کیش کی بتاؤں گا آپ کو ابھی. تو یہ تو ہے سونے اور چاندی کی زکات. اب رہا معاملہ کیش, اور کیش کے ساتھ ہم مال تجارت کو بھی شامل کر لے رہے ہیں آسانی کے لیے. وہی آسانی ہے اور حساب کتاب کرنے میں آسانی ہو. آپ کی دکان ہے, آپ کا کارخانہ ہے, اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں, پہلے سب سے پہلے یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت نے آپ کی دکان, آپ کا گھر, آپ کا کارخانہ, آپ کی فیکٹری جو بھی ہے, ان کے اندر جو آلات سامان جو ہوتے ہیں نا یوز کے, استعمال کے, مشینیں, جیسے دکان ہے, دکان میں فرنیچر اور بھی کچھ چیزیں ہیں, فیکٹری ہے اس میں مشینیں ہیں, گھر ہے بہت ساری چیزیں ہیں, کرسیاں ہیں, ڈبل بیڈ ہے, برتن ہے, سب کچھ ہے. ان چیزوں پہ زکات فرض نہیں ہے. آلات پر, مشینوں پر, استعمال کی گاڑی پر, استعمال کے جانور پر, ان پر زکات فرض نہیں کی. یہاں تک کہ آپ کا پلاٹ پڑا ہوا ہے, آپ کی زمین پڑی ہوئی ہے جو آپ نے اس لیے خریدی ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کے کام آئے گی, گھر بنا لیں گے, یہ اس کے اوپر بھی زکات نہیں ہے. اس کے اوپر زکات نہیں ہے. آپ کو زیادہ ٹینشن میں اور کنفیوژن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے.
جو چیز آپ کے اور آپ کے بچوں کے استعمال کے لیے آپ نے رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر زکات نہیں ہے۔ زکات اس چیز پر ہے جس میں آپ تجارت کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں۔ تو مان لو تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ کے پاس دکان ہے، دکان میں تجارت کا سامان لگا ہوا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ میرے کو 1 سال ہو گیا زکات نکالے ہوئے، رمضان بھی آ گیا ہے، تو بس آپ بیٹھ جائیے۔ بیٹھنا کیا ہے، آپ کو تو معلوم ہی ہوگا سب۔ آپ اس سامان کی قیمت لگا لیجئے، حساب لگا لیجئے، وہ اس سامان کی قیمت ہو گئی جو آپ نے لگائی حساب، اور اس کے ساتھ آپ کے پاس جو نقد پیسہ ہے کیش پلس کر لیجئے، اس کے ساتھ جوڑ لیجئے۔ 2 چیزیں ہوئی، سونا اور چاندی تو اس کا حساب ہی الگ ہو گیا، اس کا میں نے پہلے بتا دیا۔ یہاں پر حساب ہو رہا ہے کیش کا اور تجارت کے سامان کا۔ دھیان سے سننا بھائی، پھر بات ہی مت کہنا یار ہم کو پتہ نہیں چلا، ہم کو سمجھ میں نہیں آیا، بہت کام کی بات بتا رہا ہوں میں، کیونکہ ایسی چیزیں کم ہی بتائی جاتی ہیں تفصیل کے ساتھ۔ تو جب آپ اپنی دکان کا یا اپنی کسی فیکٹری کا حساب کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو سامان کا آپ نے پورا قیمت لگا لی اس کی، اور اس کے بعد جو آپ کے گھر پہ یا بینک میں کہیں بھی جو ہے جو کیش رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ اس کو پلس کر دیا آپ نے۔ تیسرے نمبر پہ اور ایک کام کو آپ کو کرنا پڑے گا، وہ کیا؟ وہ یہ کہ مان لیا آپ کا کسی کے اوپر قرض ہے، آپ نے کسی کو دے رکھا ہے پیسہ، اور وہ پیسہ بالکل ایسا سمجھیے کہ آپ کے پاس ہی ہے تو دوسرے کے پاس، لیکن وہ اتنا ایسا ہے کہ وہ آپ کے پاس ہی ہے، نہیں بالکل مل جائے گا 100% آپ کو، وہ اس کے ساتھ آپ پلس کر دیجیے۔ یہ 3 چیزیں ہوئی۔ چوتھی چیز کہ آپ کا تو قرض نہیں ہے دوسرے کے اوپر، لیکن آپ کے اوپر دوسرے کا قرض ہے، آپ مقروض ہیں، تو اب آپ کیا کریں گے؟ کیا وہ جو آپ میں نے 2 چیزیں جوڑی ہیں اس میں زکات نکالیں گے؟ نہیں، آپ کے اوپر جو قرض ہے اس کو مائنس کرو گے آپ، کیونکہ وہ قرض تو آپ کو دینا ہی دینا ہے نا، وہ اس جوڑ میں سے مائنس کر کے اب دیکھو کہ جو بچا ہے وہ نصاب تک پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ نصاب کیا ہے؟ نصاب آپ کی مرضی ہے، شریعت نے آپ سے کہا ہے کہ نصاب آپ کی مرضی ہے، نصاب کے لیے آپ معیار چاہے سونے کو بنائیں یا چاندی کو بنائیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ سونے کو معیار بنائیں، یعنی 7.5 تولے جو سونا ہے، جو 20 دینار جو سونا ہے اس کی جو قیمت ہے اس کو معیار بنائیے۔ مان لیجئے میں تھوڑا سوچ کے یہاں حساب کتاب کر کے آپ کو بتا ہی دوں کہ 85 گرام سونے کی قیمت آج کی تاریخ میں اگر سونا بک رہا ہے مان لیا 80,000 روپے تولہ، یا 10 گرام، تولہ نہیں 10 گرام، 10 گرام سونا مل رہا ہے 80,000 روپے کا، تو 85 گرام کتنے کا ہوگا؟ کوئی حساب کتاب کرنے والا ہے یہاں پر بند؟ تھوڑا جوڑ کے بتا دیں مجھے۔ 7 لاکھ روپے کا، تو 7 لاکھ ہے، صحیح ہے صاحب؟ تو یہ لگ بھگ جو ہے 7 لاکھ روپے آپ کے پاس ہے تو آپ زکات دیں گے، یہ سونے کا حساب ہے۔ اگر آپ اپنے نقد پیسے کو یا کاروبار کے جو مال ہے اس کو اگر آپ معیار بنا رہے ہیں سونے کو، لیکن اگر آپ نے معیار بنایا چاندی کو تو بھائی 6.25 گرام یا وہ 650 گرام مان لیجیے، سیدھا حساب 650 گرام چاندی کا بھاؤ بھی لگ بھگ ایسا ہی ہوگا، 90,000 روپے ہوگا شاید، کلو کا حساب 90,000 روپے کلو ہوگا چاندی، تو بہت کم پیسے کی ہوگی، 60,000 کی۔ تو اگر آپ نے زکات دینے کے لیے چاندی کو معیار بنایا
تو اگر آپ کے پاس آپ کے گھر پہ کہیں بھی جو ہے 60,000 روپے ہیں تو آپ کے اوپر زکات ہے، آپ زکات دیں گے۔ فائدہ کس میں بتائیے؟ اپنا فائدہ مت بتائیے، غریبوں کا جن کو دیں گے آپ زکات، ان کے لیے کون سے نصاب کو معیار بنانے میں فائدہ ہے بتائیے؟ چاندی کو، سونے کو، چاندی کو معیار بنائیں گے تب غریبوں کو فائدہ ہوگا۔ اب سونے کو معیار بنائیں گے تو آپ کا فائدہ ہو جائے گا، بہت سارے لوگ بچ جائیں گے جن کے پاس 7 لاکھ روپیہ نہیں ہے، وہ ظاہر بات ہے 6 لاکھ ہے 5 لاکھ ہے، وہ زکات سے بچ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے چاندی کو معیار بنا کے زکات دے رہے ہیں، دینے والے ہیں، تو 60,000 روپے 70,000 روپے آپ کے پاس ہیں تو پھر آپ کے اوپر زکات فرض ہو جائے گی اور آپ 2.5% کے حساب سے اس میں زکات نکالیں گے۔ تو بالکل حساب کلیئر ہے، میں نے آپ کے سامنے بتا دیا۔ تو یہ ہے مال تجارت۔ مال تجارت، تجارت کا مال، تجارت کا سامان، کچھ بھی ہو اے ٹو زیڈ، اور پیسہ کیش، اس کو ملا کے آپ حساب کتاب کر کے قرض جو آپ کا ہے اس کو پلس کر کے، جو آپ کے اوپر ہے اس کو مائنس کر کے، اور آپ جو ہے زکات دی۔ یہ بالکل سیدھا سادہ اور صحیح حساب جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اب ہم معاملہ کو یہ کہے، یہ سوال کرے ہم سے کہ بھئی مولانا صاحب یہ بتائیے کہ مال تجارت، جو تجارت کا مال ہے، کیش پہ تو ہے زکات کھلی ہوئی بات ہے بالکل، اسی طرح سونے چاندی پہ زکات ہے، یہ تو قرآن میں بھی ہے، حدیثوں میں بھی ہے۔ لیکن جو تجارت کا جو سامان ہوتا ہے، جیسے ہم مالیہ فروٹ کا کام کر رہے ہیں، کوئی چمڑے کا کام کر رہا ہے، کوئی گیہوں چاول کا کام کر رہا ہے، کوئی سبزیوں کا کام کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی گوشت کا کام کر رہا ہے، کوئی دودھ کا کام کر رہا ہے، طرح طرح کے لوگ ہیں سب۔ تو کیا یہ سامان تجارت پر جو زکات آپ بتا رہے ہیں یہ کہاں سے ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھو حضرت ابو عمر صحیح حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں کہ میں چمڑا بیچ رہا تھا بازار میں رکھ کے چمڑا فروخت کر رہا تھا، عمر فاروق کا زمانہ تھا، وہ آئے ایسے گزرے، انہوں نے دیکھا اچھا چمڑا بیچ رہے ہو، زکات نکالی اس کی؟ میں نے کہا یا امیر المومنین یہ تو معمولی چیز ہے، اس میں سے کیا زکات دوں؟ تو حضرت عمر نے ڈانٹ کے کہا کہ نہیں، اس کا حساب کتاب لگاؤ، اس کی قیمت لگاؤ اور اس میں سے زکات نکالو۔ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مال تجارت میں سے زکات نکالنے کا حکم دیا، اس کا حساب کتاب کر کے جو ہے زکات نکالو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، تو یہ تو مسائل ہیں آپ کے سامنے جو میں نے مختصر آپ کے سامنے بتایا۔ گھڑی تو بول رہی ہے لیکن ایک بہت اہم مسئلہ رہ گیا ہے، ساری باتیں میں نہیں بول پایا، ٹائم کی قلت ہے، بہت ساری باتیں میرے دماغ میں تھیں، دل میں تھیں بولنے کی، لیکن نہیں بول پایا۔ ہو سکتا ہے 10 وغیرہ میں موقع ملے گا تو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن ایک چیز ہے آپ سے گزارش، آپ کو سب معلوم ہے ماشاءاللہ قرآن حدیث کے جانکار ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر وہ تمام جگہ بتائی ہیں، جگہ جہاں پر زکات لگنا چاہیے، بتائی نہیں بتائی؟ کتنی چیزیں ہیں وہ سر؟ 8 جن کو ہم کہتے ہیں مصرف۔ کیا بولتے ہیں؟ مصرف۔ اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل کے ساتھ، پوری ترتیب کے ساتھ زکات کے مصرف بتائے ہیں، فرمایا ہے کہ 8 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ فقراء۔ اب میں آپ کسی بھائی سے پوچھ لوں، آپ ماشاءاللہ صدقے بھی دیتے ہو، زکات بھی دیتے ہو، ماشاءاللہ جو توفیق ہوتی ہے دیتے ہیں آپ لوگ، لیکن میں آپ سے ایک سوال کر لوں کہ جو فقیر کا لفظ استعمال کیا اللہ نے قرآن میں استعمال کیا نا، تو فقیر کہتے کسے ہیں؟ میرا سوال واجب ہے یا نہیں ہے؟ یا کسی کو دے دو زکات، صدقہ خیرات کسی کو بھی دے دو؟ کیسے کیسے طریقے لوگوں نے مانگنے کے بنا رکھے، کیسے کیسے طریقے ایجاد کر رکھے ہیں۔ اور میں ایک بہت کڑوی بات کہتا ہوں، اس کو کہتے ہیں گداگری۔
ہے نا، بولتے ہیں نا گداگری، فارسی کا شبد شاید گداگری. گداگری کو بڑھاوا کون دے رہا ہے؟ بتائیے، گداگری کو بڑھاوا کون دے رہا ہے؟ کس نے دیا بڑھاوا؟ ہم نے اور آپ نے. ہم غیر مستحق کو دیتے ہیں اور پھر وہ آتا ہے دوبارہ کیونکہ اس کو مل رہا ہے. تو یہ جو بھک منگے اور گداگر لوگ جو گھوم رہے ہیں مسلم سماج کے اندر اور مسلم سماج کو بدنام کر رہے ہیں، اس کو بڑھاوا دینے والے ہم اور آپ ہی ہیں. کہ فقیر آیا ہمارے دروازے پر، ہم نے سوچا یار دروازے پہ آ گیا ہے چلو دے دو، ہم نے 10 کا نوٹ 20 کا نوٹ اس کو پکڑا دیا، اب وہ تو ہمیشہ آئے گا اور ہم اس کو دیتے رہے. تو یہ گداگری کو بڑھاوا دینے والے ہم خود ہیں مسلمان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم نے پڑھی ہیں کیا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹا پھٹا آدمی آیا، آپ نے فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے مانگنا جائز ہی نہیں ہے جو تندرست ہو، جو ہاتھ پیر والا ہو، جس کے ہاتھ پیر اچھے کٹے ہوں، اچھے ہوں اور جو تندرست ہو، اس کے لیے مانگنا جائز ہی نہیں. اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص بنا ضرورت کے سائل بنا کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، قیامت کے دن وہ آئے گا، اس کے منہ پر، اس کے چہرے پر ایک بوٹی گوشت کی بھی نہیں ہوگی. گوشت سے خالی ہوگا اس کا چہرہ، بنا گوشت کا ہوگا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو بلا ضرورت کے، بلا حاجت کے مانگتا ہے وہ جہنم میں جائے. یہ بھی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تو ہے اس کے لیے، لیکن شریعت نے ہماری یہ بھی کہا ہے کہ دینے والے بھی تحقیق کریں. بنا تحقیق کے کسی کو نہ دے. دیکھو مسجدوں میں لوگ چندہ کرنے والے آتے ہیں، اس کا بھی چھوٹا موٹا نظام بنا رکھا ہے کہ مرکزی جمعیت کی تصدیق لے کے آئیں گے، پھر صوبائی جمعیت کی تصدیق لے کے آئیں گے، پھر اس کو دیکھیں گے کاغذ کو، سگنیچر اس میں صحیح ہے یا نہیں ہے، اس میں جو اسٹامپ مہر صحیح لگی ہے نہیں لگی ہے، ڈپلیکیٹ کاغذ کو لے کے نہیں آیا ہے، تب دیکھو اس کو اجازت ملتی ہے چندہ کرنے کی. ایک نظام ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ کے اس کے لیے. تو اسی طریقے سے کوئی بھی ہے، اور یہ بالکل صحیح ہے، درست ہے کہ ہماری شریعت نے ہم سے یہ کہا ہے کہ زکوٰۃ صدقات جب نکالنے چلو تو سب سے پہلے اپنے قریبیوں کو دیکھ لو، اپنے رشتہ داروں کو دیکھ لو. آپ کی زکوٰۃ، آپ کے صدقات کا سب سے پہلا مستحق آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا قریبی ہے، آپ کا پڑوسی ہے، اگر وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے. یہ کہا ہے. تو جو 8 مصرف ہے نا، 8 مصرف، وہ میں اب وقت نہیں ہے میں آپ کو گنا دیتا، مختصر گناتا. فقیر، مسکین ہے، اور اسی طریقے سے جو وصول کرنے والا ہے زکوٰۃ وہ بھی حقدار ہے، اس کو بھی زکوٰۃ میں سے ہی تنخواہ دی جائے گی. 3. اور اسی طریقے سے والمعلفۃ قلوبہم، ایسا غیر مسلم جو اسلام کی طرف راغب ہونے والا ہے آپ کی دعوت و تبلیغ سے، اور لیکن وہ بیچارہ ضرورت مند ہے، وہ بیچارہ بہت غریب ہے، تنگدست ہے، یا پھر وہ وہاں سے ادھر آ جائے تو اس کے اوپر بڑی پریشانیاں آ سکتی ہیں، تو اس شخص کو بھی جو ہے زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے. یہ اس مصرف کے اندر ہے. اسی طریقے سے جو مسلمان ہو چکا ہے اور وہ گھر بار چھوڑ چکا ہے وہ بھی جو ہے زکوٰۃ کا مستحق ہے. اسی طریقے سے 5 نمبر پہ وہ بتایا کہ ایک مسافر ہے، اس کا سامان کھو گیا ہے، چر گیا ہے، وہ اگر آپ کے پاس آ رہا ہے کہ میرا سامان غائب ہو گیا، میرا کیش غائب ہو گیا، چوری ہو گیا، میں گھر تک پہنچنے کے لیے مجھ کو پیسہ چاہیے، تو وہ بھی آپ کی زکوٰۃ کا حقدار ہے. اسی طریقے سے آپ اگر قیدیوں کو جیل سے چھڑا رہے ہیں، قیدیوں کو، ان لوگوں کو جو بلا کسی جرم کے قید میں سڑ رہے ہیں بیچارے، ان کو آپ چھڑا رہے ہیں، آزاد کرا رہے ہیں، وہ بھی جو ہے زکوٰۃ کا ایک مصرف ہے جو یہاں پر قرآن نے بتایا. اور ایک مصرف بتایا فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں. اب یہ فی سبیل اللہ میں کچھ علماء نے مدرسوں کو بھی رکھا ہے. حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ فی سبیل اللہ میں مدرسے نہیں آتے ہیں، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم پوری زکوٰۃ مدرسوں کو دے دیتے ہیں، اور جو بیچارے سماج کے جو ضرورت مند ہوتے ہیں وہ بیچارے کیا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، ان کا پورا سال بہت مشکل سے گزرتا ہے. ہوتا
یہ ہے کہ جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا پورا پیسہ مدرسوں کو نکال کے دے دیتے ہیں، یہ بھی غلط۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مت دیجیے مدرسوں کو، دیجیے، لیکن آپ اپنا پیسہ دیجیے مدرسوں کو، آپ اپنا جو ہے جو آپ کا خاص پیسہ ہے وہ دیجیے۔ زکوٰۃ جو ہے بلکہ زیادہ تر علماء اسی بات پہ گئے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے مدرسوں کے اندر نہیں لگنا چاہیے، حالانکہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ کچھ نہ کچھ زکوٰۃ مدرسوں میں لگ سکتی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں کہ پوری زکوٰۃ مدرسوں کے اندر لگے۔ تو یہ جو 7-8 مصرف میں نے بتائے، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ضرورت مندوں کو دیکھیں، تلاش کریں، تحقیق کریں، ان کو اپنی زکوٰۃ دیں، ورنہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کا پیسہ ہے، آپ کی کمائی، محنت کی کمائی، یہ غلط جگہ لگ گئی تو آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ سے قیامت کے دن پوچھے گا کہ آپ نے زکوٰۃ نکالی تھی تو غیر مستحق کو جانتے بوجھتے کیوں دی تھی، اس کا جواب دیجیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی زکوٰۃ حساب کتاب سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مستحقین کو زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری زکوٰۃ کو، ہماری عبادت کو، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ ہم کو قرآن و سنت کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔